اچھا صاحب، نومولود کے احکام میں سے ایک چیز تحنیک ہے، جس کو گٹی دینا ہم اردو میں بولتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کسی نیک فرد کو ڈھونڈنا کہ وہی اس گٹی دے گا، اس کے کردار کے اوپر، اس کے اخلاق کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ کسی نیک بندے نے گٹی دی ہے تو بچہ نیک ہوگا، یا ایسا کوئی سلسلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں نیک بد کا حساب اس میں نہیں ہے، اس میں برکت ہے۔ صحیح کہ نیک آدمی کا لعاب شامل ہوتا ہے گٹی میں تو بچے کو برکت ملے گی، اور برکت میں آپ نیکی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ صحیح اصل تو برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بچوں کو لاتے تھے اور وہ ان کو گٹی دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم کے ہاں اللہ نے بچہ دیا، تو وہ کہنے لگی کہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جائے گا، ان کو لے جاؤ ان کے پاس۔ تو ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، بزرگ جتنے بھی ہیں سب کے پاس لوگ آتے ہیں، منہ میں تھوڑا سا شہد ڈال کر واپس بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے، یا کھجور تھوڑی سی چبا کر اچھے طریقے سے منہ سے بچے کے منہ میں ڈال دی جائے، تو یہ گٹی دینا اس کو کہتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، اور اس سے اس کی برکت حاصل کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کی برکت کا اظہار کئی جگہ پر کیا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ میں لگا دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگا دیا تھا، اور جو کھانا پکا تھا 4 لوگوں کا اور 1400 کے لیے کافی ہو گیا تھا، حضرت یہی ام سلیم معجزات ہیں سارے، ہم ان کو کہتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے بسم اللہ پڑھ کے یا کچھ پڑھ کر لعاب ہی ڈالا تھا، تو اس سے کیا اللہ تعالیٰ نے برکات دے دی تھی۔ تو لعاب اس شخص کا جو بھی ہو، اس کے تقوی کے حساب سے، اس کے علم کے حساب سے بابرکت ہوتا ہے، اور یہ دم کرتے ہیں وہ بھی تو لعاب ہی جا رہا ہوتا ہے، یا مطلب لعاب بابرکت ہو کر اس میں منہ میں جاتا ہے تو اس سے اس کو برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب اس کی اگلی زندگی میں نیکی تقوی بھی ہو سکتا ہے، صحت کا اچھا ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی برکات ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا صاحب، ہسپتالوں میں دیکھا گیا ہے جن بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ڈاکٹر اور نرسیں جو ہیں نا اس سے روکتی ہیں، ہم نے خود مطلب مشاہدہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی کا جھوٹا جو ہے نا جراثیم چلے جائیں گے اندر، تو یہ شہد وغیرہ کھجور وغیرہ وہ نہیں دینے دیتے بچے کو، تو اس پر اصرار کرنا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا میڈیکل کا عملہ ہے، یہ بیچارے یعنی اس میدان میں ان کا قدوہ کون ہے، ان کے آگے کون ہے؟ کافر ہے نا، انگریزی ان کا لکھا ہوا ہے، تو مکھی پر مکھی مارتے ہیں، اپنی تو کوئی ریسرچ ہوتی نہیں۔ یہ کل کہتے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں، اب کہتے ہیں نہ پلاؤ گے تو اس کو کینسر ہوگا اور بچہ کمزور ہوگا، اب کہتے ہیں ضرور پلاؤ۔ تو پہلے کہتے تھے 8 گھنٹے سو، اب کہتے ہیں 6 گھنٹے سو۔ تو یہ جو ادھر سے آتا ہے وہ اسی کو یہ نافذ کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، ان کی جو بات ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ علم ہے، وہ 100% ہے، اور جو ان کی تحقیقات ہیں وہ تو بدلتی رہتی ہیں زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی کافر ہم سے آگے نکل گئے، ہم ان سے 5 سال پیچھے ہیں، کوئی کہتا ہے 500 سال پیچھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے، جو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا انسان کی زندگی کے لیے اچھا ہے، کیا انسان کی زندگی کے لیے برا ہے، یہ جو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، یہ قیامت تک وہاں نہیں پہنچ سکتے، اور یہ کبھی بھی ہم سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، جو شخص ایمان عقیدہ اچھا اس کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، بعد کا اجر بھی بہت دیں گے۔ تو زندگی کو حیات طیبہ بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے بتائے ہوئے قاعدے ضابطوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ڈاکٹر اور کسی محقق کی تحقیق کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو۔